اورنگ آباد میں نے سنا ایک بہت بڑے مجتہد صاحب رہتے ہیں، بہت بڑے محقق صاحب رہتے ہیں. ان کو دعوت دی گئی تھی، آئے نہیں، تشریف نہیں لائے. میں تو چاہ رہا تھا کہ ان کے وجود نامحسوس کو یہاں وہ لائیں اور میں بھی ذرا دیکھوں. فیض ایڈوکیٹ صاحب، ماشاء اللہ، آپ کے اورنگ آبادی کا ہے نا. ہم لوگ کان میں نہیں بولتے، میدان میں بولتے. سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. اورنگ آباد کی تاریخ لی لوگوں نے تو مجھے معلوم پڑا کہ وہ اسی شہر سے اس کا تعلق ہے. تو میں نے یوٹیوب پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھی کہ بھائی ذرا دیکھیں تو کتنا علم ہے اس کے پاس. تو مجھے تعجب ہوا جب میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی. ایک 10 بائی 10 کا کمرہ ہے ماشاء اللہ، اس میں محقق صاحب کھڑے ہوئے ہیں، 2-4 لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب ہے، وہ ضال ہے، وہ گمراہ ہے، ان پر اللہ کا غضب اترا. قرآن نے تقلید کی 2 قسمیں بتائی ہے، تقلید محمود اور تقلید مذموم. تقلید محمود اور تقلید مذموم. پہلے جو ہے انعمت علیہم، اس میں ہم لوگ ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ لوگ ہیں. بہرحال لڑکے بیٹھے ہیں، ایک صاحب ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھ رہے ہیں، حضور تو نہیں کہا، شیخ کیا معلوم کون سا شیخ، ملک شیخ، مینگو شیخ، کون سا شیخ؟ کہا شیخ انڈا کھانے کی حدیث کون سی ہے؟ حنفی لوگ بہت پوچھتے ہیں. حنفی لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ اہل حدیث ہے، آپ کا ہر کام حدیث کے مطابق ہوتا ہے، انڈا کھانے کی حدیث دکھائیں. تو شیخ صاحب کی حدیث دانی دیکھ کر میں تو چاروں چانے چت ہو گیا. یا اللہ، ایسے ہی حدیث سمجھنے والے 2-4-10 اور ہو جائیں تب تو بیڑا غرق ہونا کنفرم. مائک میں بول رہا ہوں، مائک میں یوٹیوب پہ سرچ کریں انڈا کھانے کی حدیث. پہلے اسی اخبت الناس بیدال کے بودم چکت گھامر نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ کی ویڈیو اوپر آئے گی، فیض ایڈوکیٹ کی. اس سے پوچھنے والا پوچھ رہا انڈا کھانے کی حدیث کیا ہے. السلام علیکم جی، انڈا کھانا مکروہ ہے یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ انڈے کے تعلق سے کیا انڈا کھانا مکروہ ہے یا نہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. تو دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آتا ہے اور پہلی صف میں بیٹھتا ہے 1 اونٹ ذبح کا ثواب، جو اس کے بعد دوسری صف میں آتا ہے 1 گائے یا بیل ذبح کرنے کا ثواب، تیسری صف میں آتا ہے تو اسے 1 بکرا ذبح کرنے کا ثواب، چوتھی صف میں آتا ہے تو 1 مرغا ذبح کرنے کا ثواب، اور 5ویں میں آتا ہے تو 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور صدقہ وہی چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے. جو چیز حرام ہے شریعت میں تو نہ بیچ سکتے نہ کھا سکتے، صدقہ کریں گے تو کھائے جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس حدیث میں واضح الفاظ انڈے کے ہیں. دوسرے لوگ بولتے مکروہ ہے، حلال ہے، تم کھا رہے اتنی مکروہ چیز نہیں. انڈا واضح یہ حلال ہے. اندر بڑی زبردست دلیل دی صاحب اس نے انڈا کھانے. ایک بات اور بتا دوں گڈ نیوز، کچھ لوگ ہمارے یہاں کے ایسے پلپلے ہیں ادرے گدرے، جدھر دم دم ادھر ہم دونوں طرف بجنے والے. اپنے کو کیا کرنے کا، یو پی بہار کے مولانا آتے ہم کو لڑا کے جاتے. ارے بھائی یو پی بہار کے مولانا آتے تھانوی کو، گنگوہی کو، نانوتوی کو، امبیڈکر کو برا بولتے ہیں. یہ تمہارے گاؤں کے تھے کیا؟ یو پی والے آتے ہیں یو پی والوں کو برا بولتے، تمہارے پیٹ میں کیوں دکھ رہا ہے؟ لیکن دوسری بات یہ بتا دوں کہ میں اندر کا ہوں، میں بیڑ ضلع کا ہوں، مراٹھواڑے کا ہوں. میں یو پی بہار کا نہیں ہوں، میں بیڑ ضلع کا ہوں، مراٹھواڑے کا ہوں. بہرحال ابھی انڈا کھانے کی دلیل دے رہے ہیں. بولے دیکھو انڈا کھانے کی دلیل یہ ہے، سنیے. کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو جمعہ کے دن پہلے آیا اس کو اونٹ ذبح راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب، پھر جو اس کے بعد آیا اسے مادر کفار صدقہ کرنے کا ثواب، پھر جو تیسری مرتبہ آیا اسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب، جو چوتھی مرتبہ آیا اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو 5ویں مرتبہ آیا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. تو معلوم پڑا کہ انڈے کا صدقہ ہوتا ہے تو جو چیز صدقہ ہوتی ہے اسے کھا سکتے ہیں، جو کھائی جاتی ہے وہی صدقہ ہوتی ہے. ماشاء اللہ، دیکھا آپ نے قیاس کتنا زبردست پیل دیا. ایڈوکیٹ صاحب نے کتنا زبردست قیاس مار دیا. بابو قیاس بڑے بنا ہی قیاس کرتے ہیں. ائمہ کا قیاس شرک ہے، ان کا قیاس جائز ہے.
کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو جمعہ کے دن سب سے آخری میں آیا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. بھائی صدقہ کون سی چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے؟ تو معلوم پڑا انڈا کھا سکتے ہیں. تو ان کو میں بتانا چاہوں گا 4 روز پہلے میں بمبئی میں گھوم رہا تھا، میرے ساتھ میرا دوست تھا. ایک پھٹا پرانے کپڑے میں ایک غریب بیچارہ ننگے پاؤں، پیر میں چھالے پڑ گئے گرمی سے. ہمارے دوست کو اس کے اوپر رحم آیا، وہ دکان پہ گیا، اس نے چپل لائی اور اس کے پیروں میں پہنا دی. بتاؤ یہ صدقہ ہے کہ نہیں؟ تو اورنگ آباد والے چپل کھاتے ہیں کیا؟ ارے بھائی ایڈوکیٹ تو کہہ رہا ہے کہ جو چیز صدقہ ہوتی ہے اسے کھائی جاتی ہے. صدقہ جو ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے چیز. تو معلوم پڑا کہ یہ لوگ چپل بھی کھاتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے جاہل لوگ آج کے دور میں قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. ایسے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے 72 صحابہ کی زیارت کی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کا دیدار کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ نبی سے وہ لوگ بھی علم حاصل کریں گے جو ابھی نبی سے آ کر ملے نہیں. بخاری شریف میں اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وآخرین منہم سے مراد کون ہے اے اللہ کے رسول؟ وآخرین منہم سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. حضرت سلمان فارسی تشریف لائے. اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں لو کانت دین عند ثریا، دین جب ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچ جائے گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہے لو کان الایمان عند ثریا، جب ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچے گا. مسند امام احمد بن حنبل میں الفاظ ہے لو کان العلم عند ثریا، علم جب ثریا ستارے پر پہنچے گا. دیکھو نبی نے کیا فرمایا، دین ایمان علم جب ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچے گا تو ضرور اس کی قوم میں سے ایک شخص اسے لے کر آئے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تبییض الصحیفہ فی مناقب امام اعظم ابی حنیفہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اولین مصداق، اس حدیث میں جس ذات کی بشارت دی گئی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ہم تو ان کی تقلید کر کے کامیاب ہو گئے، ان کی تقلید سے روکا جا رہا ہے. قرآن و سنت کافی ہے، قرآن و سنت کافی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے میں چند نظیریں رکھتا ہوں. آپ بتائیں کیا اس دور میں بغیر تقلید کے چارہ ہے؟ نمبر 1، یہ حضرات کہتے ہیں ہر معاملے میں قرآن حدیث کافی. ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ایک سے قرآن پکڑو، ایک سے حدیث. 2 پیر دیے، ایک سے قرآن کی طرف چلو، ایک سے حدیث کی طرف. 2 کان دیے، ایک سے قرآن سنو، ایک سے حدیث. 2 ہاتھ دیے، ایک سے قرآن دیکھو، ایک سے حدیث. ان سے پوچھو ابے بیوقوف کو اللہ نے زبان تو ایک دی، اس سے کیا کرنا؟ امام ابو حنیفہ پہ بھونکنا، امام ابو حنیفہ پہ بھونکنے کے لیے. بہرحال کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں، ان سے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا اب ان سے پوچھو کہ اسلام کامل مذہب ہے یا نہیں؟ قیامت تک رہنے والا مذہب ہے یا نہیں؟ ہمارا دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ. ہمارا دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج کے دور میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اگزامپل یہ مائک ہے، اس میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ نہ تو نزول قرآن کے وقت تھا، نہ تدوین حدیث کے وقت تھا. اور سمجھے کہ پوسٹ مارٹم کروانا، آدھا کی پیوند کاری کروانا، انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کروانا، اور سمجھے لائف جیون بیمہ پالیسی، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، یہ مسائل ہمیں پیش آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بات دواخانے کے اندر پڑا ہوا خون کی کمی ہے، ڈاکٹروں نے کہا خون دینا پڑے گا. بلڈ ڈونیٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یا تو قرآن سے دکھاؤ یا حدیث سے. تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس کے سوا کوئی چیز آپ کے نزدیک حجت
نہیں ہے، تو آپ انہی میں سے یہ مسئلہ حل کر کے بتا دو۔ رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، لیکن وہ دن کبھی نہیں آ سکتا جب وہ لوگ ان مسائل کو قرآن حدیث سے حل کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے چوری چھپے یہ بھی حنفیوں کی فقہ کرتے ہیں اور امام اعظم کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اپنے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مسائل میں نے گنوائے ہیں آج کے دور میں یہ مسائل تقریباً لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ اب ان سے کہو اگر ہر مسئلہ قرآن حدیث میں ہے تو اس مسئلے کو آپ قرآن حدیث سے حل کریں۔ معلوم پڑا کہ قرآن حدیث سے عمل کرنے کا دعویٰ اور ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث سے ہونے کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ آؤ حدیث پاک میں دیکھو کہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت مقلدین کے نزدیک مسائل 4 جگہوں سے حل ہوں گے، 4 جگہوں سے۔ پہلے مسئلہ کہاں سے حل کریں گے؟ قرآن سے۔ سیکنڈ نمبر پر حدیث سے، تھرڈ نمبر پہ اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر قیاس شرعی، قیاس مجتہد۔ ابھی کورٹ کچہری کی چکر لگا تھا نا، کہا قرآن حدیث کے چکر میں پڑ گیا فیض، انڈے کو جائز کر رہا کم وقت حدیث سے۔ فیض ایڈوکیٹ سن لے، اگر ہو تیری ماں نے اور باپ ایک، چیلنج نوٹ کر لے، تیری ماں نے اور باپ ایک، وہ مسلم کی حدیث جو تو نے لوگوں کو سنائی کہ نبی نے حضرت انس سے کہا کہ تیرا اور میرا باپ جہنم میں ہے، عربی آتی بھی ہے، عربی میں چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے آزر کو جو باپ کہا گیا ہے، آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں ہے بلکہ چچا ہے، چچا۔ ابراہیم کے باپ کا نام تاروخ ہے، تاروخ۔ نبی نے جو فرمایا ہے انس تیرا اور میرا باپ، وہاں مراد ابو طالب ہے، نہ کہ حضرت عبداللہ، وہاں مراد۔ اچھا حوالہ دے دو، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ امام سیوطی نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے اس حدیث کریمہ کی، سرکار کے ابوین کریمین نبی فرماتے ہیں انبیاء پاک ہیں، 5 نطفوں اور 5 رحموں میں ڈالے جاتے ہیں اور مشرک نجس ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جو نبی صحابہ کو جنت دے، جو نبی تمام امت کی بخشش کرے، اسی نبی کے ماں باپ دوزخ میں ہو، کیا یہ نبی سے برداشت ہوگا؟ تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو جو اپنے نبی کے ماں باپ کو کافر ثابت کرتے ہو؟ سرکار کے والدین کریمین مسلمان ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں جو نبی نے فرمایا کہ تیرا میرا باپ، وہاں مراد ابو طالب ہے۔ کیوں؟ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو طالب جب دنیا سے جا رہے ہیں، نبی آئے، چچا کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ نے کلمے میں کامیابی رکھی ہے۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، ابو جہل نے ورغلایا تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں، مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ سرکار نے ان کے لیے دعا کی، تب آیت کریمہ اتری کہ نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کرے۔ یہ آیت کریمہ بھی ابو طالب کے حق میں اتری، اور یہ حدیث پاک میں خطاب بھی۔ بھیا تو وہ حدیث میرے سامنے آ کے پڑھ دینا، کل تک پڑھے گا، کل تک ہوں میں۔ آ جانا سید بابر کے پاس، عبدالعزیز کھتری کے پاس، مشتاق کے پاس، گلخان کے پاس، کسی کے پاس لیٹر دے دے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک مناظرہ ہو ہی جائے آمنے سامنے۔ کب تک یار 10 بائی 10 کے کمرے میں تو 4-6 لونڈوں کو لے کر بیٹھے گا اور وہ تجھے شیک ملک شیک، یہ شیک وہ شیک کر کر کے تجھے بلائیں گے۔ او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی فرام ممبئی، فیض ایڈوکیٹ، اور اس کے یہاں جو علامہ بالالف صاحب بیٹھتے ہیں، الف سے علامہ، جو کہتے ہیں سنیوں کو عربی نہیں آتی، تو آ جائیں نا بھائی، آپ عربی کی بات کرتے ہیں، چلیں بغیر نقطے والی عربی میں مناظرہ کرتے ہیں، کرو گے آپ؟ بغیر نقطے والی عربی ہم سے دھوس جمارے، تمہارے باپ نے یہ کتابیں لکھی،
مقلدوں نے کتابیں لکھی، مقلد دین لے کر آئے، مقلدوں نے حدیثیں پڑھی، مقلدوں نے حدیثوں کی شرح لکھی، سارے مدرسے مقلدوں کے ہیں اور دھوس جما رہے، تو اس کے یہاں جو عالم ہے اس سے میں مناظرے کو تیار ہوں، آپ لوگ جائیں ان سے تحریر لے کر آئیں، اسٹامپ پیپر کرے کہ وہ مناظرہ کرے گا، 4 لوگ ان کے ہوں، 4 لوگ ہمارے ہوں، کل ہی جمعہ بعد مناظرہ ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں